آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے رفع الیدین کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ احباب نے پہلے دو پروگراموں سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو لوگ رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں ان کا موقف کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے والے احباب کے تین موقف۔ بالکل نہ کرنے والا جو موقف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی رفع الیدین کیا ہی نہیں، یہ بالکل چند لوگوں کا موقف ہے۔ تو جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ثابت ہے کہ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے اور آخر عمر تک جو ہے آپ رفع الیدین کرتے رہے ہیں، جیسا کہ دلائل جو ہیں وہ گزر چکے، تو یہ افضلیت اور غیر افضلیت والا پھر مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی دلیل جو ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ ہے صحیح مسلم کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا ہے مجھے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے رفع الیدین کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ احباب نے پہلے دو پروگراموں سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو لوگ رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں ان کا موقف کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ جب ہم ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے والے احباب کے تین موقف ہیں۔ رفع الیدین نہ کرنے والے احباب کے تین موقف ہیں۔ نمبر ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز میں ہی رفع الیدین کیا ہے، باقی مقامات پر یعنی رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہوتی تو تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے، بالکل کبھی نہیں کیا۔ دوسرا موقف یہ سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں رفع الیدین کیا تھا، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ اور تیسرا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ رفع الیدین کرنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ دونوں موقف جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ اہل علم کا جو اختلاف ہے وہ افضلیت کے اندر ہے کہ افضل رفع الیدین کرنا ہے یا افضل جو ہے رفع الیدین نہ کرنا ہے، یعنی تیسرے موقف کے مطابق رفع الیدین کرنا منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وہ بھی درست ہے، وہ بھی درست ہے، اختلاف صرف افضلیت کا ہے، اور نہ کرنے والے نہ کرنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ یہ تین طرح کے موقف جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ بالکل نہ کرنے والا جو موقف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی رفع الیدین کیا ہی نہیں، یہ بالکل چند لوگوں کا موقف ہے۔ اس کو ان کے احباب میں پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ صحیح بخاری کی احادیث موجود ہیں رفع الیدین کرنے کے حوالے سے، صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ائمہ نے جز رفع الیدین کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے تھے کہ جس کے اندر رفع الیدین کرنے کی ہی ساری حدیثیں جو ہیں وہ جمع کی گئی۔ تو اس وجہ سے اتنے دلائل کے مد نظر اس موقف کو پذیرائی ان احباب کے اندر نہیں حاصل ہوئی۔ جبکہ دوسرے جو دو موقف ہیں، منسوخ ہونے والا اور افضلیت والا، کہ افضل موقف کون سا ہے، افضل کام کون سا ہے، یہ دو موقف زیادہ جو ہیں ان احباب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہی نہیں۔ شروع نماز کے اندر بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے کھڑے ہوتے بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہوتی تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کے دلائل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر عمر تک جو ہے رفع الیدین کرتے رہے، اور آپ کے بعد بھی صحابہ رفع الیدین جو ہے وہ کر کے نماز دکھاتے رہے دوسرے لوگوں کو۔ یہ سارے دلائل جو ہیں پچھلے پروگرام کے اندر جو ہیں وہ آپ احباب نے سماعت فرما لیے ہوں گے۔ تو جب ہم دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ دونوں موقف جو ہیں وہ ہمیں کمزور نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ منسوخ ہونے کے لیے ان احباب کے ہاں ناسخ یعنی جو روایت اور جو دلیل منسخ کرنے والی ہے وہ قوی ہونی چاہیے منسوخ کے مقابلے میں، اور جن احادیث کو یہ منسوخ قرار دے رہے ہیں وہ تو صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، اور جن کو ناسخ قرار دے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے، وہ ساری دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ وہ صحیح ہے ضعیف ہے وہ انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ان احباب کی شرط ہے کہ ناسخ وہ منسوخ سے قوی ہونی چاہیے وہ یہاں پر پائی نہیں جاتی، اس لیے یہ موقف بھی ان کا کمزور ہے۔ افضلیت اور غیر افضلیت والا جب ہم دیکھتے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ثابت ہے کہ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے اور آخر عمر تک جو ہے آپ رفع الیدین کرتے رہے ہیں، جیسا کہ دلائل جو ہیں وہ گزر چکے، تو یہ افضلیت اور غیر افضلیت والا پھر مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہو اور نہ کرنا بھی ثابت ہو، تو نہ کرنا جو ہے وہ ثابت بالکل نہیں ہے۔ آج ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، چونکہ سب کے دلائل جو ہیں یعنی تینوں موقف کے حاملین کے دلائل وہی ہیں، مشترکہ ہی ہیں، اس لیے ان سب کے اوپر جو ہے انشاءاللہ میں روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل جو ان احباب کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، خواہ وہ منسوخ کے قائل ہوں، خواہ وہ افضلیت اور غیر افضلیت والا مسئلہ اپناتے ہوں، یا وہ کہتے ہوں کہ بالکل ہی رفع الیدین آپ نے کبھی کیا ہی نہیں، سب سے پہلی دلیل جو ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح مسلم میں نے پکڑ لی ہے۔ صحیح مسلم کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کی حدیث کا نمبر ہے 430۔ یہ حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کیا ہے مجھے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو گویا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ یہ روایت بڑی معروف ہے اور ان کی طرف سے بڑے زور شور کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ جی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو رفع الیدین کرنے سے روک دیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، کیوں تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ حدیث پیش کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، رفع الیدین نہ کرنا جو ہے یہ درست موقف ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو دلائل ان کی طرف سے آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ بعض دلیلوں کی سندیں بالکل صحیح ہیں اور بعض دلیلوں کی سندیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ جو روایات صحیح ہیں ان سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور جن سے مسئلہ ثابت وہ کر رہے ہوتے ہیں یا جن روایات کے اندر واضح طور پر بات ہوتی ہے ان کے موقف کے مطابق، وہ روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ خلاصہ ہے پوری گفتگو کا، لیکن ایک ایک روایت کے اوپر ایک ایک دلیل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس حدیث سے
جو مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ کئی طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ روایت مختصر ہے۔ اس سے آگے ہی اگر آپ حدیث نمبر 431 پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، یعنی جب نماز مکمل کرتے، دائیں طرف اور بائیں طرف السلام علیکم کہتے، تو وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، ہم دونوں جانب جو ہے وہ اشارہ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے ہم کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر فرمایا تھا کہ کیا ہے تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہی کافی ہے، انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، تم میں سے ایک کو یہی کافی ہے کہ وہ اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھے تشہد کی حالت میں اور سلام پھیر دے، ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، پھر جو بائیں طرف اور دائیں طرف ہیں اور ان کے اوپر سلام کہہ دے۔ ہاتھ کا اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں پہلی حدیث جو وہ احباب اپنے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اس رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس حدیث کے اندر جس کے اندر تفصیل موجود ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وہاں پر بھی صحابی وہی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پر بھی صحابی وہی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے مختصر طور پر جو بیان کی گئی ہے اس سے وہ اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ وہ رفع الیدین کرتے تھے تشہد کے وقت سلام پھیرتے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رفع الیدین سے منع کیا تھا، نہ کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ اس کا کوئی تذکرہ جو ہے اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس حدیث کو کتب احادیث کے اندر تلاش کریں گے تو آپ کو جہاں جہاں پر یہ حدیث ملے گی جس کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر محدثین نے، یعنی جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، ان محدثین نے اس حدیث کے اوپر جہاں جہاں پر بھی عنوان قائم کیا ہے وہ تشہد کے حوالے سے ہی ہے۔ کسی نے بھی یہ عنوان قائم کیا ہی نہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رکوع والی رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین اور 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کے ساتھ ہو۔ ایسا کسی محدث نے بیان ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ اسی کو دیکھ لیں، صحیح مسلم کو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر عنوان جو ہے وہ رکوع والی رفع الیدین کا قائم کیا ہی نہیں۔ اسی طرح جو ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے سنن نبی داود کے اندر اس روایت کو نقل کیا، وہاں پر بھی ایسا عنوان آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کا تعلق رکوع والی رفع الیدین کے ساتھ ہے، ایسا عنوان آپ کو نہیں ملے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب علوم کے اندر اس کو نقل کیا ہے، وہاں پر بھی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، وہاں پر بھی کوئی نہیں ملے گی۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، وہاں پر بھی آپ کو ایسا عنوان نہیں ملے گا۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، وہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسا عنوان نہیں ملے گا۔ یعنی یہ حدیث جن کتابوں کے اندر آ رہی ہے وہ محدثین جو کہ امت کے چوٹی کے علماء شمار ہوتے ہیں اور سارے مسالک ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کے اوپر رفع الیدین نہ کرنے کا باب، یعنی رکوع والا رفع الیدین نہ کرنے کا عنوان کبھی قائم کیا ہی نہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث سے ان احباب کا موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ محدثین کو دیکھیں گے تو انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی اس حدیث سے رکوع والی رفع الیدین نہ کرنے والا مسئلہ اخذ کرتا ہے نا تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا موقف درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو لیجئے،
امام بخاری کی کتاب ہے جز رفع الیدین، یہ جز رفع الیدین جو ہے یہ میں نے اپنے سامنے جو ہے کھول لی ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کر کے آگے جو ہے یہ بات واضح کی ہے کہ اس روایت کا تعلق جو ہے یہ تشہد کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي التَّشَهُّدِ لَا فِي الْقِيَامِ، کہ اس روایت کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، قیام کے ساتھ نہیں ہے۔ کانا یسلم بعضهم علی بعض فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رفع الایدی فی التشہد، کہ صحابہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے تشہد میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد کے اندر رفع الیدین کرنے سے، ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا ہے۔ ولا یحتج بہذا من لہ حظ من العلم، فرماتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے وہ اس دلیل کو بطور حجت پیش نہیں کرتا قیام والے رفع الیدین کے نہ کرنے کے اوپر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ جز رفع الیدین، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 61 اور 62 اور روایت نمبر جو ہے وہ 37 ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات پیش کی ہے کہ جو آدمی تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس روایت کو قیام کے رفع الیدین کے حوالے سے نہیں پیش کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ التلخیص الحبیر دیکھیں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی بات مل جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع شرح المہذب کے اندر اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اس سے استدلال کرنا رفع الیدین نہ کرنے کا قیام کے اندر یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ابن ملکن رحمہ اللہ نے البدر المنیر کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو مزید تائید جو ہے ان احباب کے علماء کے اقوال سے بھی مل جاتی ہے جو رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا موقف اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر درس ترمذی ہم اگر لیتے ہیں، یہ درس ترمذی ہے، یہ درس ترمذی جو ہے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی حافظہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہمارے معاشرے میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے درس ترمذی کے اندر ترمذی کا درس دیتے ہوئے یہ بات واضح طور پر جو ہے یہ لکھی ہے، لیکن انصاف کی بات یہ اسی روایت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 35 سے یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور صفحہ نمبر 37 کے شروع میں جا کر جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو صفحہ نمبر 36 پر گفتگو کرتے 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 جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں آخر میں، یعنی خلاصہ کیا نکالتے ہیں ساری گفتگو کا، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے۔ کہتے ہیں انصاف کی بات یہ ہے کہ احناف جو اس دلیل کو قیام والے رفع الیدین کے نہ کرنے کی دلیل بنا رہے ہیں یہ بالکل مشتبہ اور کمزور ہے، یہ انصاف کی بات ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بھی وہی بات کی کہ یہ روایت جو ہے مجمل ہے، اور اس سے آگے آنے والی روایت صحیح مسلم کے اندر 431 نمبر وہ تفصیلی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رفع الیدین تشہد والا تھا، اور تشہد کے اندر رفع الیدین کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ کتاب لیتے ہیں الورد الشذی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بھی جامع ترمذی کے اوپر جو ہے اپنے کچھ فوائد جو ہیں وہ اپنے تلامذہ کو لکھوائے، تو اس کے اندر اسی روایت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے صفحہ نمبر 63 ہے، بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، باقی اذناب خیل کی روایت سے جواب دینا بروئے انصاف درست نہیں، کیونکہ وہ سلام کے بارے میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بوقت سلام نماز اشارہ بالید بھی کرتے تھے، آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ اس قدر واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اذناب خیال والی روایت سے جواب دینا جو ہے یہ بروئے انصاف درست نہیں ہے، یعنی اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا کہ جی نبی علیہ السلام نے رکوع والا رفع الیدین منع کر دیا تھا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین سے منع کر دیا تھا، کہتے ہیں بروئے انصاف جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو کچھ تو پیچھے بیان ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ مسند احمد حدیث کی کتاب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی،
وہ دیکھیں گے اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر جو ہے 93، تو وہاں پر یہی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے باہر تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہم قعود، صحابہ جو وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں جو رفع الیدین کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا تھا۔ اس حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے تو صحابہ بیٹھے ہوئے، تو ظاہر ہے رکوع والا رفع الیدین یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین یہ بیٹھے ہونے کی حالت میں تو نہیں نہ ہوتا، بھی بیٹھے ہونے کی حالت میں وہی تشہد والا رفع الیدین ہی ہوتا ہے، جس کی وضاحت 431 نمبر حدیث کے اندر جو ہے موجود ہے۔ جب ہم نے اس پر غور کیا، اس روایت کے الفاظ پر غور کیا، تو چوتھا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ بھئی اس کا تعلق جو ہے وہ رکوع والی رفع الیدین کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایسے کہ اگر اس حدیث سے نماز والی رفع الیدین کو ختم کرنا ہے تو جو پہلی رفع الیدین کی جاتی ہے وہ بھی نماز کے اندر ہے۔ وطروں کے اندر ہمارے احباب جو ہے رفع الیدین کرتے ہیں، جو رکوع کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے وہ وطروں کے اندر کرتے ہیں، عیدین کی نمازوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو اگر اس حدیث سے رفع الیدین نہ کرنے کا مسئلہ نکل رہا ہے تو پھر پہلی رفع الیدین بھی ختم ہونی چاہیے۔ رکوع والی وہ کہتے ہیں جی ختم ہو رہی ہے، تو اس کے اندر تو رکوع کی وضاحت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو عام ہی رکھنا ہے تو پھر پہلی کو بھی ختم کریں، وطروں والی کو بھی ختم کریں، عیدین والی کو بھی ختم کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین کے اندر یہی سوال اٹھایا ہے کہ اگر اس کو رکوع والی رفع الیدین کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے تو اس کے اندر جیسے رکوع کا لفظ نہیں ہے ایسے شروع والی رفع الیدین کا بھی لفظ نہیں ہے، وطروں والی کا بھی نہیں ہے، عیدین والی کا بھی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اگر آپ نے اس کو رفع الیدین نہ کرنے کی ہی دلیل بنانا تو پھر ساری جگہوں سے آپ ختم کریں، تو دوسری جگہوں پر آپ کرتے ہیں، صرف رکوع والی کا جو ہے آپ انکار کرتے ہیں، تو یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو پھر ساری رفع الیدین کو ختم کریں۔ تو لا محالہ وہ احباب جو ہیں ان رفع الیدینوں کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پہلی رفع الیدین کے بھی قائل ہیں، وطروں والی کو بھی قائل ہیں، عیدین والی کے بھی قائل ہیں۔ اگر وہ کہیں گے جی دوسری روایتوں کے اندر چونکہ ان کا تذکرہ آتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، تو بھئی رکوع والی رفع الیدین کا بھی تذکرہ تو دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے اس لیے ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ قیام والی رفع الیدین کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ پانچویں انداز سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ مجمل روایت ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر بات مجمل ہو اور ایک جگہ پر مفصل ہو تو مجمل کو مفصل کے اوپر جو ہے وہ محمول کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر رکوع والی رفع الیدین کا تذکرہ تک نہیں ہے کہ وہ ختم کر دیا، 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھنے والی رفع الیدین کا تذکرہ تک نہیں ہے کہ وہ ختم کر دیا، شروع والی رفع الیدین کا بھی تذکرہ تک نہیں ہے کہ وہ ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت مجمل ہے، بس اس کے اندر لفظ ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر جو ہے وہ سکون اختیار کرو، تو یہ مجمل ہے، اور اصول کے مطابق مجمل کو مفصل کے اوپر جو ہے محمول کیا جاتا ہے، اور مفصل روایت جو ہے وہ 431 نمبر جو ہے وہ آگے موجود ہے کہ یہ تشہد والا رفع الیدین ہے، اور دیگر روایات کے اندر تفصیل موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ چھٹے انداز سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اگر اس کو اس رفع الیدین کے ساتھ جوڑنا ہے جو رکوع والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنے عمل کو ایک کبھی عمل قرار دیا ہے، کیونکہ آپ اس رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو، اس رفع الیدین کو اچھا نہیں سمجھ رہے، اس رفع الیدین کو برا سمجھ رہے ہیں، کبھی سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی سالوں تک جو ہے ایک کبھی عمل کرتے رہے ہیں، ایک برا عمل کرتے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا کوئی بھی مسلمان جو ہے یہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو لا محالہ اس حدیث کو تشہد والے رفع الیدین کے ساتھ ہی جوڑنا پڑے گا، جس کی وضاحت صحیح مسلم کی ہی اگلی حدیث کے اندر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔